بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ اس وقت جاوید ہاشمی صاحب موجود ہیں. سیزنل پولیٹیشین ہے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک وسیع تجربہ ہے. معاملات اس وقت بڑے اہم ہوتے جا رہے ہیں. ابھی کامران خان صاحب کی ایک بڑی خطرناک قسم کی ٹویٹ جو سامنے آئی، جو ابھی انہوں نے کی. قومی سلامتی کا 2 گھنٹے 10 منٹ کا اجلاس تھا، اس کے بعد نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس، اور الیکشن کمیشن کی نظریں صرف اور صرف اس فیصلے پر کہ اس اعلامیے کا جو مشترکہ اعلامیہ ہوگا دونوں اجلاس کا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ابھی بیلٹ پیپر کی جو چھپائی ہے وہ مخصوص حلقوں میں روک دی گئی، جس کی وجہ سپریم کورٹ میں 200 سے زائد مقدمات اس وقت چل رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل کی کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائز صاحب سے خاموشی سے میٹنگ جس میں انہیں رضامند کیا جائے گا. تو الیکشن ملتوی کا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے جو سمجھ سے باہر ہے. معاملہ ایران پاکستان کے تعلقات تھا، جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ بحالی پر حملے سے پہلے کی بحالی تک پہنچ جائیں گے، جو کہ بڑی اچھی خبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد امیدوار الیکشن تو لڑ رہے ہیں، کیمپین آج تحریک انصاف کی کل سے شروع ہو رہی ہے. پاکستان میں تمام آزاد امیدوار اپنے اپنے انداز سے الیکشن مہم کی طرف جا رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ پاکستان کا واحد الیکشن کہ جو ایک فیسٹیول، ایک تہوار کی طرح ہوتا تھا، کھانے پکتے تھے، ڈھول ڈھمکا، ہاشمی صاحب جانتے ہیں سارا. لیکن یہ الیکشن بڑی حبس زدہ ایک فضا میں، جس میں اغوا، آج صبح بھی آپ نے دیکھا 4 مزید کینڈیڈیٹس کو جس طرح اغوا کیا جا رہا تھا، جس طرح لوگوں کو ابھی بھی جبر سے ان کی ریلیاں بند کی جا رہی ہیں، ان کا جمہوری حق چھینا جا رہا ہے. یہ معاملات بڑے خطرناک ہیں. کیا الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں؟ یہ آزاد امیدوار اب کس طرح کیمپین چلائیں گے؟ مقبول سیاسی جماعتوں کا مستقبل کیا ہے؟ آنے والی حکومت جلد سے، یہ تمام چیزوں پر ہاشمی صاحب سے بات کرتے ہیں. ہاشمی صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. پچھلا میرا انٹرویو تھا، اس وقت تحریک انصاف کے پاس بلہ بھی موجود تھا، اور اس وقت ان کے پاس جو تھے امیدوار بھی تھے. آج نہ ان کے پاس بلہ ہے اور سارے آزاد امیدوار ہیں. گراؤنڈ بہت بڑا ہو چکا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، ایک جو فضا ہے، فضا الیکشن کی تو ہے ہی نہیں کوئی، لیکن پارٹیاں اپنے طور پہ کوشش ضرور کر رہی ہیں. تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں ایک لحاظ سے، وہ بھی رابطہ کر رہے ہیں لوگوں سے. کل سے انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. مسلم لیگ جلسے کر رہی ہے، بلاول بھٹو بھی جلسے کر رہے ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن لگتا ہے ایسا کہ جیسے سب کچھ ہو رہا ہے، صرف الیکشن نہیں ہو رہے. سب تو کچھ یہ ہو رہا عجیب ہے. کیفیت ہے، بالکل صحیح. الیکشن نہیں ہو رہے. بالکل. یہ اچھا اسی جی کی ایک کیفیت ہے فضا کے اندر. جی بالکل. اچھا ہاشمی صاحب، جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت تو آپ جانتے ہیں، اس طرح دوسری جماعتیں بھی ہیں، آزاد امیدوار بھی ہیں، لیکن بلہ چھن جانے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن پر کتنا فرق پڑا ہے؟ یہ کتنے مسائل ان کے لیے بڑے ہیں، یا ان کے لیے فائدہ ہو گیا، عوام میں مزید مقبولیت بڑھ گئی، یا انتخابی نشان پر اب بہت سارے جو کینڈیڈیٹ لڑیں گے تو اب کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں جو میں دیکھ رہا ہوں فیلڈ میں، جی بلّہ اب عملی طور پہ تو انہوں نے تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے دیا ہے جب ان جی سے سمبل چھینا ہے. لیکن جو فیلڈ میں ہے وہ لوگ جانتے ہیں، وہ بالکل عمران خان کے لوگوں کو ہی ووٹ دیں گے، ان کی پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو جانتے ہیں. ان کا جو نشان ہے جیسا بھی ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ جوتے ہیں، یہ چمٹا ہے، یہ تکیہ ہے، یہ کدو ہے. یہ وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، ہم اپنا ووٹ عمران خان تک پہنچا لیں گے. تو اس لیے یہ ایک اور خدشات پیدا کر دیتا ہے کہ ہمارا جو وار ہے یہ بھی خطاب ہو گیا، اور بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے لوگ الیکشن جیت کے آ گئے تو پھر ہمارے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. تو اس لیے اس کی پیش بندی وہ کر رہے ہیں، لوگوں کو، کینڈیڈیٹس کو مار رہے ہیں، ان کو بٹھا رہے ہیں، ان کے اوپر دباؤ بڑھا رہے ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچے کے اندر جو رکاوٹیں کھڑی کرنی تھی وہ کر رہے ہیں. اب یہ نہیں معلوم کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. میں تو سمجھتا ہوں اگر اسی طرح سے بھی الیکشن ہو جاتے ہیں 8 فروری کو، تو پھر بھی
عمران خان کی پارٹی جیت جائے گی. اب اس کو ہوں، روکنے کے لیے, اس کی پیش بندی کے لیے کیا کیا اقدامات وہ سوچ رہے ہیں وہ میں نہیں جانتا, لیکن سوچ ضرور رہے ہیں. بالکل. آپ کے بھی کسی قریبی کو اغوا کیا گیا تھا, آپ کے داماد ہیں, if I'm not wrong, یا آپ کے فیملی ممبر ہیں کوئی؟ جی ہاں, وہ میرے داماد ہیں زاہد بہار ہاشمی, وہ کینڈیڈیٹ ہیں تحریک انصاف کے. مہربانوں جو ہے وہ وہاں سے قومی اسمبلی کی امیدوار ہیں. اور یہ صوبائی کے ہیں. اب یہ ابھی نواز شریف صاحب کی جو کیمپین چل رہی ہے اس میں ان کے جو امیدوار اور لوگ ہیں وہ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ساڈی گل ہو گئی ہے, مطلب ہماری تو بات ہو گئی ہے, اب آپ لوگ جانے اور یہ جانے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام اس طرح کی صورتحال میں اس طرح کے میسج کو کیسے لے گی کہ ان کی اگر بات ہو گئی ہے اوپر, تو کیا یہ لوگوں کو مایوس کرنے کی کوشش ہے کہ الیکشن میں نہ جائیں, یا یہ واقعی سیٹ اپ انہوں نے بنا لی؟ دیکھیے, الیکشن جیتنے کے ہتھ کنڈے تو وہ پارٹیاں وہ اختیار کرتے رہتے ہیں, اور وہ یہ کہ ہتھ کنڈے کے طور پہ تو بات کی جا سکتی ہے, لیکن اب عوام جو ہیں وہ کسی کے اس طریقے کے چکر میں وہ آنے کو تیار ہی نہیں ہے. اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اسی کو ووٹ دیں گے. وہ جانتے ہیں کہ اگر ان کو کسی نے بات ہو بھی گئی ہو تو ہم نے ووٹ جہاں دینا تھا وہیں دیں گے. اس طرح عوام کے اندر یہ نہیں ہے کہ جو پتہ چلے کہ فلاں کو حکومت بن رہی ہے تو اب ہم اس کو ووٹ دیں. بہت تھوڑے سے لوگ شاید ان پہ اثر ہو, اور جو مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو وہ ٹس سے مس. اچھا ہاشمی صاحب, یہ ابھی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جی عوام ٹس سے مس نہیں ہوگی, بالکل اس میں کوئی شک نہیں, لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو آزاد امیدوار جو اس وقت اب بلے کے نشان پر نہیں ہیں لوگ, تو یہ بھی کہا جا رہا ہے تحریک استحکام جی پاکستان پارٹی اور واضح طور پر نون لیگ, سوری بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں زرداری, کہ جو لوگ آزاد امیدوار ہوں گے انہیں ہم لے کر اپنی حکومت بنا لیں گے. فیض الحسن چوہان دعوے کر رہے ہیں جی کہ 70% لوگ ہم اپنے پاس لے جائیں گے, ہارس ٹریڈنگ ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد یہ معاملہ بن سکتا ہے ان کے ساتھ سارا؟ دیکھیے, پیپل پارٹی کو اخلاقی طور پر یہ بات کرنی نہیں چاہیے, بلاول بھٹو کو بھی یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ان کی پارٹی جو ہے پیٹریاٹس بن گئے تھے. 35 ممبرس ان کے چلے گئے تھے, بعد میں کاف لیگ کے حکومت میں شامل ہوئے اور پیپل پارٹی چھوڑ گئے. اگر یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ ان کو خرید لیں گے, کنونس کر لیں گے, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. کیونکہ یہ اس وقت جو میچورٹی ہے نا تحریک انصاف کے لوگوں کے اندر, اپنی کمٹمنٹ جو ہے اپنی پارٹی کے ساتھ اور ان کی لیڈرشپ کے ساتھ, اس کو یہ سمجھنا کہ ان کا ایک آدمی بھی چھوڑنا مشکل ہو جائے گا. اور اگر بڑی تعداد میں وہ جیت جاتی ہے تحریک انصاف, تو پھر کوئی بھی آدمی اس سے کھسانا, الگ کرنا, اس کی لائلٹیز کو تبدیل کرنا ناممکن ہو جائے گا. میرے خیال میں ہو سکتا جی ہے میری بات غلط ثابت ہو جائے. بالکل صحیح. اچھا خان صاحب کی آج معاف کیجیے گا, آج خان صاحب کی سماعت تھی, اس میں بڑے اہم سوالات تھے, بہت ساری اہم باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا ابھی بھی پاک فوج کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ انتخابات کی جو نگرانی اگر فوج کرے تو آپ کو کوئی اعتراض, تو انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں, فوج پاکستان کی فوج ہے, فوج بھی بلکہ 90% ووٹ جو ہے وہ ہمیں دے گی. باجوہ صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ آپ کی مقبولیت 90% فوج. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان حالات میں خان صاحب کے ساتھ ابھی بھی لوگ موجود ہیں اس طرح؟ بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ کافی حد تک صحیح بات ہے کہ جو ہم دیکھیں نا, ہمارے بچے گھروں میں واپس آتے ہیں, چھوٹی بات کرتے ہیں نا, ان کو بالکل یہ ہے کہ یہ وہ پریفر کر رہے ہیں عمران خان کو. ہمارے گھروں میں بیٹھ کے وہ باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے شاید آپ نے ان کو پتا ہوگا خان صاحب کو, لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ اب یہ فوج وہ فوج نہیں رہی. یہ فوج عمران خان کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتی ہے, جمہوریت کے لیے بھی ایک سافٹ کارنر رکھتی ہے. بالکل صحیح بات.
ابھی خان صاحب نے آج ایک بڑی امپورٹنٹ بات اور بھی کی کہ 8 فروری کو ایک سرپرائز ہو سکتا ہے. اب بتا نہیں رہے تھے, کہہ رہے ہیں یہ لوگ اس کو چینج کر دیتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا سرپرائز ہو سکتا ہے 8 فروری کو؟ مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے. خان صاحب کبھی کبھی وہ باتیں کر دیتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. مجھے نہیں اندازہ, لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ انتخابات کرانے سے پہلے اب ہماری اسٹیبلشمنٹ 1000 مرتبہ سوچے گی کہ یہ الیکشن کرائیں یا ملتوی کریں. 1000 کی بجائے 10,000 مرتبہ سوچے گی کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے بھی چاہیے یا اس کے لیے کوئی بہانہ کر کے فوری طور پر اسے ملتوی بھی کر سکتی ہے. جی, اگر ہاشمی صاحب الیکشن ملتوی ہوتے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب اور بلاول زرداری اور یہ جو 16 جماعتیں ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ خان صاحب تو چلے جیل میں ہیں, باقی لوگ آزاد ہیں, ان لوگوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیں وہ بھی اپنے مستقبل سے پوری طرح واقف ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ان کو عوام کی وہ سپورٹ حاصل نہیں ہے. اگر وہ ایک سپورٹ لے کے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ لے کے حکومت بنائیں گے وہ بھی نہیں چلے گی. اور یہ تمام پارٹیاں بظاہر تو مانے گی نہیں, لیکن تمام پارٹیاں ابھی فوری طور پہ الیکشن نہیں چاہتے, اظہار نہیں کر پا رہے, کیونکہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ اس بات کا اظہار بھی کریں. انہیں پتہ ہے کہ ان کو پبلک کی سپورٹ حاصل نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. ابھی اکنامکس فورم پہ سر ایک رپورٹ بھی آئی ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہے اور جس طرح پاکستان کے بھی قرضے کی صورتحال ہے, معیشت کے حالات ہیں, اس میں یہ معاملہ خدا نہ خواستہ سول وار کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو آپ کو کچھ ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی اگر کوشش کی گئی, زبردستی ووٹ بینک چوری کیا گیا, تو معاملہ کدھر جائے گا؟ دیکھیں ابھی ہمارے ملک میں سول وار کا میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پولنگ اسٹیشن پہ لڑائیاں ضرور ہو جائیں گی اور وہاں پہ بڑی مشکل ہے. ہو سکتا ہے وہ خونی ایک قسم کی تبدیلی کی طرف لوگ, جس کو سول وار آپ کہہ رہے ہیں, میں اس کی پیشین گوئی تو 3-4 مہینے سے کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے چینج کیا تو ہو سکتا ہے لوگ باہر نکل آئیں اور پھر وہ ان کو روکنے والا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ بھی روک نہیں سکے گی. لیکن اگر انہوں نے کچھ عرصے کے لیے کنٹرول کر بھی لیں تو بھی پاکستان کی معاشی حالت اتنی رقیق ہے, اتنی تکلیف میں ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہے فوڈ رائٹ شروع. اچھا ہاشمی صاحب, بس آخری 2 سوال ہیں. ایک مریم صاحبہ نے ابھی جلسے میں تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ خان صاحب جو ہے ویل چیئر پہ بیٹھتے ہیں, پلستر ٹانگ پہ چڑھا دیتے ہیں, میاں صاحب نے کبھی ایسے نہیں کیا. وہ کہنا چاہ رہی ہے عمران خان شاید ڈرتے ہیں, بزدل ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی معاملہ ہے؟ آپ تو جانتے ہیں. عمران خان ڈرتا کسی سے نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. وہ اگر چاہے تو وہ اپنا جو سٹیپ لینا چاہے وہ لیتا ہے. میں یہ جانتا ہوں اس کو, وہ اس کو کسی طریقے سے ڈرایا نہیں جا سکتا. آپ کی اپنی الیکشن کمپین صورتحال کیا ہے حلقے میں؟ آپ ابھی کچھ ریلیز وغیرہ, کچھ کارنر میٹنگز لوگوں سے کر رہے ہیں, اور انتخابی نشان کیا ہے آپ کا ابھی اس وقت؟ میرا انتخابی نشان جو ہے میز اور کرسی ہے, اور جہاں تک ہم نے رابطے کیے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, کارنر میٹنگ کے اندر, محلے محلے میں جا کے, تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ ہر کینڈیڈیٹ سمجھتا ہے, یہ سمجھے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں تو بن گیا. لیکن جی میرا مجھے بھی یوں ہی سمجھے کہ میں تو بن گیا. جی لیکن ٹھیک. جو میرا مقصد جو انتخابات میں حصہ لینے کا ہے وہ یہ جمہوری سرکل کو آگے چلانے کے لیے. میں جیت جاؤں تو ٹھیک ہے, نہ جیت جاؤں تو بھی ٹھیک ہے, میں نے اس سائیکل کو چلانا ہے, اور جب تک میری سانس میں سانس ہے اس سائیکل کو جمہوریت کی طرف چلاتا رہوں گا. بہترین. اصل جمہوریت بھی یہی ہے سر, یہی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پروسیس کو چلتے دینا چاہیے. جیت ہار سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاشمی صاحب آپ ایک ہمارے ایسٹ ہے, مطلب پاکستان کے ان سیاستدانوں میں سے جن سے لوگوں کو سیکھنا چاہیے آپ کی باتوں سے. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, الیکشن مہم بھی ہے,
آپ کا نشان بارنا ہمیں پتہ چل گیا اب یہ ضرور لوگوں کے پاس جائے گا, لوگ فیصلہ کریں گے. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اس کے لیے میں بہت مشکور ہوں. تھینک یو سو مچ. ناظرین, ہاشمی صاحب کا آپ نے انٹرویو سنا کہ بڑی اہم باتیں تھی, بہت سی انہوں نے نشاندہی جو باتیں کی, ان کی انٹرنیٹ پہ کچھ پرابلمز آ رہا ہے, لیکن جو اہم معاملہ وہ یہی کہ الیکشن انہیں بھی ملتوی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں تمام سیاسی جماعتیں جو وہ بھاگنا چاہتی ہیں الیکشن سے, معیشت کے حالات کے بارے میں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اکثریت کو اقلیت میں بدلا تو پھر جمہوری پروسیس جو ہے وہ خراب ہو سکتا